اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور عملیات کی دنیا میں آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، تاکہ آپ برے لوگوں سے یا برے عامل لوگوں سے بچے رہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو علم پہنچانا ہے، تاکہ آپ کوئی بھی غلط کام نہ کر سکیں۔ نورانی اور نوری اور قرآنی علم ہے، الحمدللہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، بجائے غلط قسم کے اور ایمان سے فارغ ہونے کے ڈر سے جو لوگ غلط قسم کا علم استعمال کرتے ہیں وہ کبھی بھی نہ کریں۔ اللہ پاک کے کلاموں میں کتنی برکت ہے یہ تو آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا میری ویڈیو سے، تو دعا کرتی ہوں کہ آپ اس علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں۔ اسی کے ساتھ آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب، بہت ہی باکمال، بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ جتنی بھی کسی کی مشکل ہے اس وظیفے سے ختم ہونے والی ہے۔ الحافظ الحافظ، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ اسم پڑھے گا، اللہ پاک اس کی تمام مرادیں پوری کریں گی، اور جو بھی مشکلات ہوں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ تمام مشکلاتیں دور فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ جو شخص جیسا کہ کوئی بھی مراد مانتا ہے کسی بھی کام کرنے سے پہلے آپ یہ الحافظ کا ورد کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے پست کرنے والا۔ جو شخص 3 روزہ 3 دن تک رکھے گا اور چوتھے دن الگ جگہ پر بیٹھ کر 70 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ جب بھی کوئی دشمن ظالم ہو جس کے لیے وہ چاہتا ہو کہ اس کے بچاؤ کے لیے اگر یہ عمل کرے تو انشاءاللہ اس پہ فتح یاب ہوگا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ کوئی دشمن ہے اس کا یا وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو آپ یہ عمل لازم کریں، اللہ پاک اس کو زیر کریں گے، پست کریں گے انشاءاللہ۔ الحافظ، پست کرنے والا، میرا رب بلند و بالا۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک بہت ہی نایاب، بہت ہی باکمال بزرگان دین کا عمل ہے، جو ایک موکل کا عمل ہے، بہت ہی سختی اور زبردستی والے موکل ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 9 چندی جمعرات کو آپ نے روزے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 9 چندی جمعرات کو آپ روزہ رکھیں گے اور روزے کے بعد تہجد کے وقت جب آپ سحری کھا لیں گے تب آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ الحافظ کا عمل 66,000 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے ہی اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، اگر آپ کسی دشمن کے لیے پڑھتے ہیں، جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے وہ دشمن کی طبیعت خراب ہوتی جائے گی اور وہ بیمار ہوتا چلا جائے گا، اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ایک موکل کی حاضری ہوگی۔ وہ موکل شروع سے جس دن آپ یہ عمل شروع کریں گے اس دن آپ کی غیب سے مدد کرنا شروع کر دے گا، اور پھر جب 7 دن ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن، اپنے دل میں دشمن کا بھی رکھنا ہے اور دل میں موکل کا بھی ذہن میں رکھنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دشمن زیر ہونے لگا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کلام سے وہ تڑپنے لگا ہے۔ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ وہ جس کے بارے میں آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مطلب کہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، بہت زیادہ شر پھیلا رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ ضرور اللہ کے حکم سے، اللہ کے کلام سے زیر ہوگا، اور جو موکلین ہیں وہ بھی آپ کی مدد کریں گے۔ یہ جو بھی موکل حاضر ہو یہ الحافظ کی تسبیح کرنے والا موکل ہے الحمدللہ، تو جب یہ حاضر ہو ان سے شرائط آپ لازماً طے کر لیجئے گا۔ 2 نفل آپ نے پہلے توبہ کے پڑھنے ہیں، پھر 66,000 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ الحافظ کی تسبیح آپ کریں گے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 2 نفل جو ہے شکرانے کے، آپ جس کا ثواب جو سا ہے آپ موکلین کو پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 7 دن نہیں تو 11 دن کے اندر موکلین حاضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی عمل کے ساتھ چاہوں گی کہ آپ ان کے ساتھ شرائط طے کر لیں اور ان سے آنے کا جو طریقہ ہے وہ پوچھ لیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی چیز ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو موکل ہیں ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس بات سے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ آپ نے انہیں بلایا ہے، ان کے کندھے سے لٹکی ہوگی وہ تلوار، لیکن آپ نے اس چیز سے ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صرف ان کو کہیں گے کہ ہماری کچھ تابعداری آپ کر دیں،
جب ہم آپ کو بلایا کریں تو آپ حاضر ہو جائے کریں، تو یہ آپ سے وعدہ کر لیں گے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور باقی طہارت کا خیال رکھیں گے، اور جمعے کے دن لازماً آپ غسل کر کے خوشبو لگایا کریں گے اور جمعے کی نماز ادا کیا کریں گے۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ کو ان تمام عملیات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیشہ، میری دعا ہے، میرے والد صاحب کی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت دے، اور اپنا وعدہ یاد رکھیے، ہمارے مدرسے والے چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں، ہمارے جو نورانی علم ہے اس کو پھیلانے میں، تاکہ بہت سے لوگ جن کو نہیں پتا کہ عمل کیا ہے یا رب کا نام کیا کیا خصوصیات ہیں، ان کو بھی پتہ لگے۔ اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے، تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو، اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں، یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں، کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے، درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کے ساتھ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا
جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، نو چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے، وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے، جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں۔ سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں۔ اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں۔ لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں۔ اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں، وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا۔ اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں۔ غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں۔ غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے، غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائے تو ہی بہتر ہے۔ عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے؟ ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے۔ اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔